بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ غیبی مدد نہ ہو تو یہ ایک تسبیح پڑھے انشاءاللہ رزق کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا یہ ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ وسعت رزق کے لیے کمال مجرب وظیفہ ہے۔ دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ رزق کن چیزوں سے وسیع ہوتا ہے اور کس چیز سے رزق رک جاتا ہے، ان چیزوں پر ذرا غور کریں، اور پھر اس کے بعد بھی میں آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں۔ یہ کہ ایسی تسبیح ہے انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنا پہ صرف ایک تسبیح کریں انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی، اور رزق کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمایا کریں، انسان کا جب بھی رزق رک جاتا ہے نا، ان میں سب سے بڑی وجہ دین سے ہٹنا ہوتا ہے۔ انسان بے نمازی ہوتا ہے، رزق کی بہت زیادہ تنگی آتی ہے۔ جب بے نمازی بن جائے، دین کے قریب نہ آئے، ہر الٹے کام میں پڑا رہے اور یہ کہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، میں جہاں چاہوں میرا ہاتھ میں رزق بارش ہی بارش ہو، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ دوستو ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے حدیث پاک کے اندر بھی کہ اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا کہ روحانیت جس میں جتنی زیادہ ہوگی دنیا اس کے پیچھے اتنی زیادہ دوڑتی رہے گی۔ اور دنیا آپ چاہتے ہیں نا، رزق آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق وسیع ہو، تو کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ لازمی کریں، اور پھر روزانہ کی بنا پہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور نیکی کا کام جتنا ہو سکتا ہے کرتے رہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں، یار ہمارا تو رزق فلاں نے بند کر دیا ہے، فلاں نے تویز کی ہے ہم پر رزق۔ یار کون کسی کا رزق بند کر سکتا ہے یہ تو بتائیں پہلے۔ رزق تو ہے اللہ رب العزت کی ذات دینے والی۔ اللہ رزق دیتا ہے اس دنیا کے اندر۔ آپ خود سوچیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے جو تمہارا رزق بند کر سکے؟ یا یہ کاغذ کے ٹکڑے تویز ہی رزق تمہارا بند کر ڈالیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رزق کی بندش ایسے نہیں آ سکتی۔ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو اعمال سامنے آتے ہیں اور پھر رزق کی بندش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اعمالوں کو سیدھا کر لیں اور پھر محنت کرنی شروع کریں۔ ہاں وظائف کچھ ایسے ہیں کہ جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ جب رزق میں برکت آ جائے تو پھر تھوڑا رزق بھی انسان کو پہاڑ جتنا نظر آتا ہے اور رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ میں آج بھی وہ برکت کے لیے بھی آپ کو ایک تصویر بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز حضور کا بتایا وظیفہ ہے، اور بے پناہ برکتیں آپ دیکھیں گے، بے پناہ برکتیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں گناہوں سے توبہ سیٹ پہ اڑ جائیں، اور یاد رکھیے گا کوئی بھی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ ایک بات ذہن کے اندر اٹل فیصلہ سمجھ لیں، کسی کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا۔ یار خود سوچیں، اللہ رب العزت صبح صبح اپنی رحمت کے فرشتوں میں سے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں رزق کے لیے، جو انسانوں کے پر رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی صبح کے ٹائم جیسے صبح طلوع ہوتی آ رہی ہوتی ہے، رب کی رحمت کے فرشتے نیچے اترنا شروع ہوتے ہیں۔ سورج نکلتے وقت تک رزق تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک بندہ سوتا ہے رات کو لیٹ اور پھر صبح اٹھتا ہی 8 بجے ہے، کہاں پھر اس کے رزق کے اندر برکت ہوگی؟ اور کہاں؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ صبح رات کو سوتے ہیں، صبح اگرچہ نماز کے لیے 10 منٹ کیوں نہیں جاگ آتی، نماز پڑھ کر آپ بے شک سو جائیں، پھر 8 بجے تک سوئے رہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، نماز فرض تو ادا ہوگی۔ ہاں اس میں ایک کراہت ضرور آتی ہے،
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو آدمی نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سو جاتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. اتنی بات ضرور ہے، چیز بھول جاتی ہے، لیکن رزق کی کمی نہیں آتی. رزق کی کمی اس وقت آتی ہے جب صبح کی نماز ہی آپ کی چلی گئی اور جناب علی آپ دن کے 8 بجے جاگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی 8 بجے اٹھ کر آپ اٹھیں اور اپنے نظام چلانے پھرنے کے لیے گئے. کوشش فرمایا کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیکی کی طرف چلیں. ہاں صدقہ بھی انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے. کوشش فرمایا کریں، نیکی کے کام کی طرف جتنا چلتے جائیں گے انشاءاللہ رزق اتنا وسیع ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ تسبیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی کمی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تاکہ وہ آپ مجھے وظیفہ بتائیں تو میں وہ وظیفہ کروں اور رزق وسیع ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی، اگر آپ رزق وسیع چاہتے ہیں نا تو نماز فجر اور فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح روزانہ کی بنا پہ کریں. بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا. وہ ایک ہی تسبیح ہے، بس ایک ہی تسبیح، صرف ایک ہی تسبیح، اور پڑھتے وقت بھی کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ العزیز، رزق کی بارش نہ ہو تو پھر کہنا. یہ ایسے نہیں ہے، میرے پاک محبوب نے فرمایا اور حضور کے زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ کا بھی غلط نہیں ہو سکتا. یہی بات یاد رکھیے گا، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر جب آپ پڑھیں سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور اس تسبیح کو روزانہ کی بنا پہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز غیبی مدد نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.